میں دعوت دے رہا ہوں استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب دائمت برکاتہ، استاد حدیث و مفتی اعظم دارالعلوم وقف دیوبند۔ آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں دعوت دے رہا ہوں استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب دائمت برکاتہ، استاد حدیث و مفتی اعظم دارالعلوم وقف دیوبند۔ میں حضرت سے درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت کرسی خطابت کے اوپر جلوہ افروز ہو کر اپنے خطاب فرما کر اپنے دست مبارک سے ہمارے اس اجلاس کی دعا فرمائیں، اور جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر حضرت خطاب سماعت فرمائیں۔ جو حضرات سامنے یا بائیں جانب یا دائیں جانب کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ براہ کرم آپ سکون کا ماحول بنائیں، اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھیں اور دعا مانگ کر یہاں سے آپ اپنے گھروں کو روانہ ہوئیں۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأما بنعمة ربك فحدث، وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، صدق الله العظيم۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، طلبہ عزیز، اللہ رب العزت نے آج کی اس نورانی محفل میں ہم سب کو جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا، اور آپ کی بستی کے، آپ کے خاندان کے، آپ کے گھرانے کے متعدد بچوں نے جو حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی ہے، آپ کے چہروں سے اور آپ کے انداز سے اس پر جو خوشی اور مسرت کا اظہار ہو رہا ہے، یہ ادا انشاءاللہ اللہ رب العزت کو بڑی پسند آئے گی کہ قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کا جو مبارک موقع ہے، یہ بہت بڑی سعادت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ اور جب تک آپ اس طرح کی نورانی محفل کا حصہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمتیں آپ حضرات پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: مجتمع قوم فی بیت من بیت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکر اللہ فی من عندہ۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے یا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کہنے اور سننے کے لیے، درس و تدریس کے لیے، تو ان کے اوپر اللہ رب العزت کی جانب سے ایک خاص قسم کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور جیسے یہ شامیانہ ہمارے اور آپ کے سروں پر تنا ہوا ہے، ایسے ہی رحمت کی چادر چاروں طرف سے ان کے اوپر چھا جاتی ہے،
اور فرشتے اس طرح کی محفلوں اور مجلسوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اپنے ایسے محبوب بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر کہیں پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کہتے اور سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں کا کیوں تذکرہ فرماتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تھا تو فرشتوں نے ہی اعتراض کیا تھا کہ یہ دنیا میں جا کر گناہ کریں گے، فتنہ فساد کریں گے، خون خرابہ کریں گے، اور ہم ایسی مخلوق ہیں جو آپ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم آپ کے بارے میں جو احکامات ہوتے ہیں ان کے خلاف ورزی نہیں کرتے، تو یہ ذمہ داری ہمیں دیجئے۔ تو جب یہ انسان اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسولوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے میرے وہ بندے کہ جن کو میں نے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ قرآن کریم جو ہمارے ان بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہوا، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی دولت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے واسطے سے انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی ان کو اور ان کے واسطے سے ان کے تمام متعلقین کو عزت عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی یہ حفظ قرآن کریم کی سعادت نہ صرف ان بچوں کے لیے بلکہ ان کے سرپرستوں اور ان کے عزیز و اقارب کے لیے بھی مبارک ثابت ہوگی۔ جب یہ بچہ وہاں پر قرآن پڑھے گا تو اللہ تعالی کی طرف سے اسے اختیار دیا جائے گا کہ اپنے متعلقین میں جس کی چاہے تو سفارش کر دے، ایسے لوگوں کی یہ حافظ سفارش کرے گا کہ جن کے لیے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا ضروری ہو جائے گا، لیکن اس حافظ قرآن کی سفارش وہاں پر کام آئے گی اور یہ جنت کے بجائے جہنم کی طرف جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ قرآن کریم اتنی بڑی دولت ہے کہ جب یہ بچہ ہمارے گھر کے اندر رہ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ہماری بچیاں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، اور یہ جو مدارس اور یہ مکاتب ہماری بستیوں کے اندر ہیں، صبح سے لے کر شام تک اس میں قال اللہ اور قال الرسول ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، اور اللہ کے کلام کے جو علوم اس سے نکلتے ہیں ان تمام علوم کو سیکھنا اور سکھانے کا کام ہوتا ہے، تو ایسی جگہ پر اللہ رب العزت کی طرف سے خاص رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس رحمت کے نزول کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ قرآن کا وعدہ ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنو تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ بچے اور بچیاں ہماری بستیوں میں، ان مکاتب میں، ان مدارس میں، اور پھر یہاں سے جو سبق ملتا ہے گھروں میں جا کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہماری ان بستیوں اور ہمارے گھروں کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے خاص رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ قرآن وہ چیز ہے کہ جس کا رشتہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جیسے لکڑی ہوتی ہے، آپ کی مسجد کے اندر لکڑی کا دروازہ ہوگا، لکڑی کی کھڑکیاں ہوں گی، لکڑی کی نہ جانے کیا کیا چیزیں بنی ہوں گی، گھروں کے اندر بھی لکڑیوں کا استعمال ہوتا ہے، لیکن کیا کوئی آدمی آپ نے ایسا دیکھا
چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو کہ وہ گھروں کے اور مسجدوں کے لکڑیوں کو چومتا ہو، لیکن جب اسی معمولی لکڑی کی قرآن کریم رکھنے کے لیے رحل بنا لی جاتی ہے اور وہ رحل جس میں قرآن نہیں ابھی رکھا ہے مسجد کے پاک فرش کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہو، بتائیے کون ایسا ہے جو اس رحل کو زمین پر پڑا رہنے دیتا ہے؟ ہر ایک اس کو توڑ کر اٹھا لیتا ہے اور چوم کر اونچی جگہ رکھ دیتا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ اب یہ کوئی عام لکڑی نہیں بلکہ اس لکڑی کا رشتہ قرآن کریم کے ساتھ جڑ چکا ہے، اس پر قرآن رکھا جاتا ہے، تو جیسے قرآن معزز ہے تو اس کی بھی وہ عزت اور احترام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں روزانہ اخبار آتا ہے، ہمارے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں سال جب پورا ہوتا ہے ان کے جو کورس کی کتابیں ہوتی ہیں اسکول کی کتابیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیے کیا کرتے ہیں، ردی والے کو آپ وہ کورس کی کتابیں دے دیتے ہیں اور مہینہ بھر کے اخبار جمع کر کے ردی والے کو آپ دے دیتے ہیں، لیکن اگر ایک کاغذ کے ٹکڑے پر قرآن کریم کی آیت تو بہت دور کی بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت دور کی بات، اگر الف با تا سا جیم بھی لکھا ہوا ہو اور وہ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہو، بتائیے ہم اس کو زمین پر پڑا رہنے دیتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور چوم کر کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ تو جو اللہ ایک معمولی کاغذ کو قرآن سے رشتے کی بنا پر عزت دے سکتا ہے، ایک معمولی لکڑی کو قرآن سے نسبت کی بنا پر عزت عطا فرما سکتا ہے، جس کے سینے میں اللہ نے قرآن رکھا، اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا عزت ہوگی، اس کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو تم میں سے قرآن پڑھتا ہے اور پھر پڑھنے کے بعد سیکھنے کے بعد آگے سکھانے میں لگ جاتا ہے تو وہ تم میں سب سے بہتر انسان ہے۔ کیوں؟ ایسے آدمی کو اللہ کے رسول نے سب سے اچھا انسان کیوں قرار دیا؟ سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے رسول کا کام کیا تھا؟ قرآن بیان کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ گویا قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا یہ نبی کا کام تھا، اب جو بھی اس نبی کے کام میں لگے گا، جو بھی اس نبی کے مشن میں لگے گا، تو نبی جب سب سے اعلیٰ ہے، نبی جب سب سے بہتر ہے، تو اس کے کام میں لگنے والا بھی سارے انسانوں کے اندر بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی نسبت سے کتنا اعلیٰ مقام ہمارے ان بچوں کو عطا کرتا ہے، ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز کے اندر ان حفاظ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اس کو بیان فرمایا۔ اکثر آپ سنتے ہیں کہ ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ ہم چونکہ 14ویں رات کے چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ اور دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے سمجھانے کے لیے ہمیں اس کے حسن کو، اس کے خوبصورتی کو، اس کی نورانیت کو چاند کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان فرمایا، ورنہ وہ جو اس کو تاج پہنایا جائے گا ایسا منور ہوگا کہ دنیاوی چاند اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ چاند فنا ہونے والا ہے اور وہاں جو نور ملے گا اس حافظ کو اس تاج کی شکل میں وہ فنا ہونے والا نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس بچے کے ماں باپ کو جنت کا اتنا خوبصورت اتنا قیمتی لباس پہنایا جائے گا کہ یہ ماں باپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، یا اللہ ہم نے تو کوئی ایسا عمل کیا نہیں کہ آپ نے اتنا بہتر لباس اتنا قیمتی لباس ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ اس سے بڑی سعادت یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے اپنے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو اللہ کے اپنے ہیں؟ ہم میں سے تو ہر ایک اللہ کا ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے اپنے ہیں۔
جو صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اہل قرآن ہیں۔ علماء نے لکھا کہ اہل قرآن کے اندر یہ حفاظ کرام داخل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے اپنے ہو گئے تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان سے عداوت رکھے گا اس نے مجھ سے عداوت کی، اور جو ان سے دوستی رکھے گا اس نے مجھ سے دوستی کی۔ تو اتنا قرب اور اتنا قریبی تعلق اللہ رب العزت سے ان حفاظ کرام کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان بچوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور آج کے دن ہم اور آپ جتنی خوشیاں منائے کم، لیکن جیسے حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب نے بتایا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خوشیاں منانے کے لیے ہم اپنے آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا کر لیں، قرض لے کر کوئی تقریب کرے یا سودی قرض لے کر کوئی تقریب کرے۔ ایسا نہیں، اپنے آپ کو زحمت میں مت ڈالو۔ اگر اللہ نے وسعت دی، اللہ نے گنجائش دی، اللہ نے حلال مال دیا تو حلال طریقے پر، جائز طریقے پر ایسے موقع پر فیکے خوشیاں منائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر خوشی کا اور شکرانے کا اظہار کیجئے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ قرآن کریم کے جو مراکز ہیں یہ ہمارے لیے حفاظت قلعے ہیں۔ ان کی حفاظت اور ان کی پاسداری اور ان کی تعمیر و ترقی ہمارے اور آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ میں نے مختلف علاقوں میں جانا ہوتا ہے، لیکن اہل بہسانی کا مدرسے کے ساتھ جو وابستگی، جو والہانہ تعلق، جو محبت دیکھی ہے وہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تو آپ حضرات کا اس مدرسے کے ساتھ، یہ بستی کے اندر موجود دوسرے مدارس کے ساتھ جو محبت بھرا تعلق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا، کیونکہ آپ کا یہ تعلق علم کی بنیاد پر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت گھر کے اندر کھانا بنا رہی ہو اور دروازے پر کوئی فقیر آ جاتا ہے اور وہ کھانے کا سوال کرتا ہے، عورت کھانے اس فقیر کو اپنے بچے کے ذریعے بھجواتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایک گھر کا مرد کہ جو محنت کر کے، مزدوری کر کے، کھیتی باڑی کر کے، یہ جو بھی وہ کام کرتا ہو مہینے میں کماتا ہے اور گھر میں کھانے پینے کے سامان کا انتظام کرتا ہے۔ دوسرے وہ عورت جو کھانا بناتی ہے، اگر کھانا نہ بناتی تو غریب کو کیسے کھانا ملتا؟ تیسرا وہ بچہ جو ماں سے کھانا لے کر فقیر کو دیتا ہے۔ تو جو 3 واسطے بنے ان سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اپنے استاد سے علمی سوال کرتا ہے، جو مدرسوں کے اندر یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ 4 لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایک طالب علم جب اپنے استاد سے کوئی علمی سوال کرتا ہے، ہر مدرسے کے اندر طالب علم روزانہ آ کر استاد کو پرانا سبق سناتا ہے اور نیا سبق لیتا ہے، اور استاد اس کی پھر اصلاح کرتا ہے، تو طالب علم کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں اور استاد کی بھی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور درسگاہ کے اندر جتنے طلباء اور طالبات استاد اور طالب علم کے بیچ پڑھنے پڑھانے اور سوال کرنے اور جواب کرنے کی گفتگو کو سنتے ہیں، اس کی بھی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور چوتھے، اس نظام میں جو بھی معاون بننے والے ہیں ان تمام کی بھی اللہ رب العزت مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو آپ کے اس مدرسے کے ساتھ یا بستی میں موجود دوسرے مدارس کے ساتھ وابستگی اللہ رب العزت سے محبت کی علامت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور ان مدارس کی قدر بھی کیجئے اور ان مدارس کے ساتھ بھرپور تعاون اور احسان بھی کیجئے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد جو ہمیں دی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ ہمیں اپنی اس اولاد کی تعلیم و تربیت کی بہت فکر کرنی چاہیے۔ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جیسے اور چیزوں کے جواب دے ہیں، اگر ہم نے اپنے ان بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی، ان کو ہم نے ایک اچھا مسلمان نہیں بنایا، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار نہیں بنایا، ہم نے ان کے گناہوں پر اور غلط عادتوں پر ان کو نہیں ٹوکا، تو قیامت کے دن ہم سے جہاں اپنے بارے میں پوچھ ہوگی ان کے بارے
بارے میں غفلت کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اگر گھر کا بڑا ہے، شوہر ہے، تو اس سے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ ہے تو اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں ہے تو اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اکثر ہمارے بچے اور بچیاں، ہماری اولاد اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، اگر کوئی گناہ کے کام کرتا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھتا، تو ہم یہ کہہ کر بے فکر ہو جاتے ہیں کہ میرا کام کہنا تھا، اب اس کی مرضی ہے یا مانے یا نہ مانے۔ میرے عزیز دوستو، یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ قرآن میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک قوم کے بارے میں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ فلاں بستی کو پلٹ دو، سب کو تباہ و برباد کر دو۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا، اللہ تبارک و تعالی آپ نے فلاں بستی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا، حالانکہ وہاں پر ایک آپ کا بندہ ایسا رہتا ہے جس نے ساری زندگی ہمیشہ آپ کی فرما برداری کی، کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا سب کو ہلاک کرنا ہے، کیا اس کو بھی ہلاک کر دوں؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں اس کو بھی ہلاک کر دو، کیونکہ خود تو گناہوں سے بچتا رہا، لیکن اس کے سامنے اس کے چاروں طرف لوگ گناہوں میں مبتلا تھے، لیکن اس کے ماتھے پر شکن نہیں آئی، ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ایسے عذاب سے ڈرو جو صرف گناہ کاروں پر نہیں آئے گا، بلکہ جو گناہ سے بچ رہے ہیں لیکن دوسروں کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے، ان کے اوپر بھی وہ عذاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ تو یہ اولاد اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اور آپ تو کس شمار میں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، بڑے پیغمبر ہیں، ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، قربانی کے موقع پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے۔ اللہ نے بہت آزمایا اور ہر آزمائش اور امتحان میں کھرے اترے، تو حضرت یعقوب کے چچا نبی، حضرت یعقوب کے باپ حضرت اسحاق نبی، حضرت یعقوب کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی اور پیغمبر، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جلیل القدر نبی پیغمبر، پوری ایک سورت قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ واقعہ اگر کسی نبی کا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ آپ دیکھیے جب چاروں طرف نبی ہی نبی، باپ نبی، دادا نبی، بھائی نبی، چچا نبی، بیٹا نبی، کتنا جلیل القدر خاندان ہوگا۔ کیا آپ ان کی اولاد سے تصور کر سکتے ہیں کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا؟ لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب ابراہیم کی وفات کا وقت قریب آیا، اپنے سارے بچوں کو جمع کیا اور پوچھا یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آج ہمیں فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، مرنے سے پہلے سب کو اچھا مکان دے کر جاؤں، مرنے سے پہلے اتنی زمین چھوڑ کر چلا جاؤں، مرنے سے پہلے اتنی دولت چھوڑ کر چلا جاؤں، معاشی اعتبار سے ان کو تنگی اور پریشانی نہ ہو، لیکن دین کے اعتبار سے ہم میں سے کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ لیکن ایک نبی کو جس کے چاروں طرف نبی ہی نبی، اپنی اولاد کے بارے میں کیا فکر ہے؟ ما تعبدون من بعدی، اولاد نے بھی کہا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، آپ کے باپ عبادت کرتے ہیں، آپ کے دادا عبادت کرتے ہیں، ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے۔ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب کا واقعہ دوسری جگہ قرآن نے بیان کیا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے جب وفات کا وقت آیا تو اپنی اولاد سے کیا کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو منتخب فرمایا، تو تمہاری موت فرما برداری کی حالت میں آنی چاہیے، نافرمانی کی حالت میں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم تھا؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل کو، اور اہل میں بیویاں، بچے، متعلقین سب آ جاتے ہیں کہ سب کو نماز کا حکم دیجئے۔ غرض یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان
ان بچوں اور بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کریں، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان مدارس کے ساتھ مالی اعتبار سے تعاون کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں اور بچیوں کو ان مدارس میں قرآن کی اور دین کی جو بنیادی باتیں پڑھائی جاتی ہیں ضرور ضرور ان مکاتب اور مدارس کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، بچپن کے اندر جو بات نقش ہو جاتی ہے، جو بات بیٹھ جاتی ہے، اس کا اثر بڑے ہونے تک باقی رہتا ہے۔ جو لوگ یورپین ممالک کا دورہ کرتے ہیں، حضرات علماء نے اپنے تجربات لکھے ہیں کہ یورپ کے ممالک میں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر گناہکاری والی زندگی ہے، فحش عریانیت والی زندگی ہے، لیکن وہاں اس گندے ماحول میں بھی نوجوان لڑکے جن کے چہروں پر داڑھیاں ہیں، جن کے پاجامے ٹخنوں سے اوپر ہیں، آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایسی لڑکیاں جنہوں نے یا تو پورا برقع پہن رکھا ہوگا، یا اگر پورا برقع نہیں تو مکمل لباس جو بدن کو ڈھانپنے والا ہے وہ انہوں نے پہن رکھا ہوگا، اور انہوں نے اسکارف چہرے کے اوپر لگا رکھا ہوگا۔ اگر ان لڑکوں اور ان لڑکیوں کے ماضی کی طرف دیکھا جائے تو اس گندے ماحول کے اندر بھی ان کے چہروں پر حجاب کیسا، ان کے بدن پر برقع کیسا، ان لڑکوں کے چہروں پر داڑھیاں کیسی، ان کا شریعت کے مطابق لباس کیسا، تو ان کے بچپن کے زمانے میں مکاتب میں مدارس میں ان پر جو محنت ہوئی اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ان بچوں کی اور بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان حضرات علماء کرام نے ہمارے لیے گلی گلی محلہ محلہ یہ مکاتب اور مدارس قائم کر کے ہمارے لیے حصول علم کو آسان کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، علم اور تعلیم یہ ہماری میراث ہے، علم اور تعلیم ہماری شناخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا تھا وہ علمی معجزہ تھا قرآن کریم کی شکل میں۔ ہم ایسے نبی کے امتی، لیکن آج پوری دنیا کے اندر ہمارا شمار ان پڑھوں میں ہوتا ہے، علم سے دور رہنے والوں میں ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جہالت ہے، ہمارے محلوں کے اندر جہالت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا حکم کیا ملا تھا؟ اقرأ، پڑھیے۔ جب ہمارے نبی کو سب سے پہلا حکم پڑھائی سے متعلق ملا، اور اللہ کے رسول کو جو حکم ملا وہ ہمارے لیے اصل تھا۔ اللہ کے رسول تو ایک واسطہ تھے، اللہ کے رسول تو ایک ذریعہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات تھے وہ براہ راست اللہ کے رسول کے اگرچہ دیے گئے، لیکن مقصود ہم تھے، مطلوب ہم تھے، لیکن اس کے باوجود ہم قرآن کو سمجھتے رہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو سنوارو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اگر ابھی بھی ہم نے ان اہل علم کے ساتھ، ان مدارس کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط اور مستحکم نہیں کیا، اپنے آپ کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، تو وہ دن دور نہیں کہ جب ملک کے حالات کے اندر تبدیلی آئے۔ ایک دور تھا کہ اسپین کے اندر اسی طرح مسلمان آباد تھے، وہاں پر بھی بڑے بڑے مدارس تھے، وہاں پر بھی بڑے بڑے علماء تھے، اور وہاں پر تقریباً 750 سال مسلمانوں کی حکومت تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ دشمن نے ان مدارس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پہلے عوام کو علماء سے کاٹا، اور جب عوام علماء سے دور ہو گئی تو علماء کو ختم کیا اور مدارس اور مساجد کا نام و نشان مٹا دیا۔ آج وہاں پر کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی نہیں ملتا۔ یہی سازش انگریز نے ہندوستان میں آ کر کی تھی، لیکن ہمارے علماء نے اس خطرے کو محسوس کیا اور جگہ جگہ مدارس کا جال پھیلایا۔ آج اگر ہم اپنے اس ایمانی شکل کے اندر زندہ ہیں تو ہمارے اکابر کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہے، اور ملک کے حالات پھر بدل رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو سنوارو، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ اور رشتہ مضبوط ہوگا تعلیم سے، رشتہ مضبوط ہوگا علم سے۔ جہالت سے رشتہ مضبوط نہیں ہوتا، جہالت بہت ساری خرابیوں کو جنم دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آپ کا اس مدرسے کے ساتھ جو تعاون ہے، جیسے پوری رویداد اور پوری تفصیلات حضرت مولانا عبد
عبدالرزاق صاحب مدد اللہ العالی نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا آپ براہ راست قرض دے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض دے اور اللہ اس کے بدلے میں کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، وہ ہم سے قرض کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم سے قرض اس لیے مانگ رہا ہے تاکہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے۔ حضرت ابو الدحداء نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس 2 باغ ہیں اور آپ گواہ رہیے، دونوں باغ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دونوں نہیں، ایک باغ اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھو، اپنے خرچے کے لیے رکھو، ایک باغ اللہ کی راہ میں دے دو۔ ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ گواہ رہیے، اس میں سے جو باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، جس میں 600 کھجورے کے درخت ہیں، میں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالی نے قرض کیوں مانگا؟ تاکہ اس کے بدلے میں جنت ملے۔ اب بتاؤ تم میں سے جنت کس کس کو چاہیے؟ ہاتھ اٹھا دو۔ پکا چاہیے جنت؟ عشاء کے بعد کوئی رپورٹ نہ ملے کہ آپ میں سے کوئی آیا نہیں جتنوں نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ عشاء کے بعد ہوگا تشکیل۔ عشاء کے بعد چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو عورتیں گھروں میں ہیں وہ بھی مدرسے کے تعاون کے لیے بھیجے، اور یہ براہ راست اب اللہ رب العزت کو دے رہے، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کئی گنا بڑھا کر واپس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا مال تھا، اللہ کو وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھواتا ہے اور وہ کہتا ہے میری امانت تو لے سکتا ہے، لیکن اللہ جو کہ کریم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں اور اس کو قرض سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو دیکھو، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور جنت لینے کا وعدہ کیا، اور جنت لینے کا جو طریقہ ہے وہ بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دینا پڑے گا۔ تیار ہے؟ چلیے دعا کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عملی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب مدد اللہ العالی کی شکل میں آپ کو جو ایک روحانی سربراہ عطا فرمایا، اللہ رب العزت صحت، عافیت، سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جن بچوں نے حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی ہے، یا اللہ اپنے فضل و رحمت سے ان کو قرآن کے تمام علوم کا عالم با عمل بنا، یا اللہ عالم با عمل بنا، یا اللہ علم نافع عطا فرما، یا اللہ علم مقبول عطا فرما، یا اللہ فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ان کے حفظ قرآن کریم کی برکت سے جتنے بچے اور بچیاں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں مکتب کے اندر، مدرسے میں یا گھروں میں، یا اللہ ان کی بھی علمی منزلوں کو آسان فرما، یا اللہ ان کی بھی منزلوں کو آسان فرما، اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمارے بچوں اور بچیوں کو عالم با عمل بنا، صلاح فلاح تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل کا جو موقع ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کو اپنی رضا اور اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنے غضب سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے دنیا میں، برزخ میں، عالم حشر میں، ہر جگہ پر ہمیں باعزت زندگی عطا فرما، اے اللہ
ہر مومن اور مومنہ کی جو یہاں موجود ہیں، یا دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، یا جو دنیا سے جا چکے ہیں یا قیامت تک آنے والے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کے قائم کرنے والے اور انتظام کرنے والے جتنے افراد اور محبت کرنے والے جتنے افراد دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ سب کی نجات اور مغفرت فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ اس بستی کے اور یہاں جتنے لوگ ہیں ان سب کے تمام متعلقین جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت کاملہ فرما۔ اے اللہ سب کی جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تمام حاجت مندوں کے حاجتوں کی تکمیل فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بچے اور بچیاں بے شادی کے ہیں اے اللہ سب کے لیے مناسب رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو اپنا اور اپنے حبیب کا اور اپنے ماں باپ کا موتی اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ علم کی دولت سے، عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب و مدارس کی حفاظت فرما، اوقاف کی زمینوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمن کی بری نظر سے اور بری تدبیروں سے اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ خیر الماکرین ہیں، اے اللہ حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شہداء کی مغفرت فرما، اعلی مقام عطا فرما۔ اے اللہ قبلہ اول کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالم اسرائیلیوں کو نیست و نابود فرما، ان کے مددگاروں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے نوجوان جیلوں میں بند ہیں سب کے باعزت رہائی کے فیصلہ فرما، جتنوں پر ناجائز مقدمات ہیں اے اللہ سب کو باعزت بری فرما۔ اے اللہ آپ کے حبیب نے جتنی بھلائیاں مانگی ہیں ساری بھلائیاں عطا فرما، جتنی برائیوں سے پناہ مانگی ہے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے میں پڑھانے والے تمام اساتذہ کرام کو اپنے شایان شان اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب کو صحت و عافیت سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ مکمل صحت و سلامتی عافیت عطا فرما۔ اے اللہ خدمات کو قبول فرما کر اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرما کر دنیا و آخرت میں بہترین جزا عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔